कॉन्फ्रेंस हॉल में इस वक्त सभी पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी क़यादत, अमरीकी वफ्द और ईरानी वफ्द भी इस वक्त जो है कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद है। जेडी वेंस के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का मोहसिन नकवी से भी मुसाफा कि ये आलमी अमन के लिए इंतहाई अहम मौका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में इंतहाई मस्बत नताइज मिलेंगे। सदर ट्रंप के मुतबराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब जेडी वेंस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन सिपहसालार हैं। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन वो हमारी तरजीहात में शामिल है। इसी वक्त वहाँ पे हॉल में वो कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान बिन जासिम अल सानी भी मौजूद थे। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें ये हॉल के मनाज़र आप लोग बराह रास्त वो मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वहाँ मौजूद हैं। जबकि ब्रिटेन स्टॉक में ईरान अमरीका तकनीकी सतह के मुज़ाकरात वो उनका आगाज़ होने जा रहा है। अहम मुज़ाकरात हैं, अहम दौर है। 14 नुकात वो उसके बुनियाद पर, उसकी बिना पर ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान का बहुत ही अहम किरदार है। जबकि कतरी सालिस भी वहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात में बतौर सालिस शिरकत के लिए पहुँचे। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तज़ुमे में अमरीका ईरान मुज़ाकरात, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस फील्ड मार्शल से वो गले लगे और विटकॉफ और जेड कुशनर भी कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। जबकि ब्रिटेन स्टॉक ईरानी वफ्द भी कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। अब कॉन्फ्रेंस हॉल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद। ये कॉन्फ्रेंस हॉल के ये मनाज़र भी आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो लम्हात हैं जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो डिस्कशन कर रहे हैं जेडी वेंस के साथ, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमरा मौजूद हैं। और कॉन्फ्रेंस हॉल के ये मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कॉन्फ्रेंस हॉल में ये मुलाकात के ये मनाज़र हैं। जबकि कॉन्फ्रेंस हॉल में दीगर फ़रीक वो भी मौजूद हैं। और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गुफ्तगू भी कर रहे थे और तमाम फ़रीक़ैन वो मौजूद हैं वहाँ पे। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो वफ़द को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि जेडी वेंस वो अमेरिका की जानिब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बाकिर कालिबाफ वो मिनाब 168 के नाम से ईरानी वफ़द को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। और स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात का ये पहला दौर वो तकनीकी मुज़ाकरात का जो दौर है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। कॉन्फ्रेंस हॉल के ये मनाज़र हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो जेडी वेंस के साथ महवे गुफ्तगू हैं। ये खुशगवार लम्हात हैं। जबकि इससे कबल इनकी मुलाकात भी हुई थी जिसमें अमरीकी वफ़द भी मौजूद था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो भी मौजूद थे और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर थे वो भी मौजूद थे। खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ और गर्मजोशी से ये मुलाकात हुई, मुसाफा किया गया, गले मिले। और उसके बाद जेडी वेंस की जानिब से पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ भी की गई। पाकिस्तान का उन्होंने किरदार को सराहा, कहा कि हम पाकिस्तान के मुतरिफ़ हैं। एंड देन पाकिस्तानी वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में ईरानी वफ़द से वो भी मुलाकात हुई थी। और जिसमें वही जज्बात थे, एक बरादराना जिस तरह से ममालिक वो आपस में मिलते हैं, उनके सरबराहान वही तासुरात थे कि दो भाई आपस में मिल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जिस तरह से गले मिले, बाकिर कालिबाफ थे उनकी सरबराही में आला सतह वफ़द था वो ईरानी वफ़द, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और बातचीत हुई, जिसमें पाकिस्तान को ये पेशकश की गई कि जो दोनों जानिब से मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान वो इसको लीड करे, क्योंकि पाकिस्तान वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है। जितने भी थ्रोट जितने भी सेशंस हुए पाकिस्तान उसको लीड करता रहा। जितने भी पेचीदा मराहल आए दरमियान में इसराइल ने स्पॉइलर का किरदार अदा किया, या अमेरिका और ईरान की जानिब से किसी मामले पर कोई डेडलॉक थी तो पाकिस्तान था वो पुशअप करने के लिए एफ़र्ट्स करता रहा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी एफ़र्ट्स किए गए। फील्ड मार्शल का किरदार नहायत अहम है और फील्ड मार्शल की वो अमेरिका की जानिब से भी तारीफ़ की गई। सदर ट्रंप बार बार उनका जिक्र करते रहे, उनको माय फेवरेट फील्ड मार्शल भी उन्होंने करार दिया।
اور پاکستان کے کردار کو پوری دنیا نے سراہا. جگہ جگہ ہر میڈیا پہ پاکستان کا نام جو تھا وہ تھا, پوری دنیا پاکستان کی معترف تھی اور ہر جگہ پاکستان جو ہے وہ ڈسکشن میں رہا. اور جب پچھلے کچھ مریم جب وہ راؤنڈ سیشن کے چل رہے تھے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایرانی جو تھے ان کے سنگر وہ تشکر پاکستان کے نام سے جو ہے وہ کچھ سانگز بھی چل رہے تھے, نعرے بھی لگائے گئے تھے باقاعدہ پاکستان شکریہ کے نعرے بھی لگائے گئے تھے. ایگزیکٹلی ایسے ہی تھا. اور پھر ہر میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کا نام جو تھا وہ بار بار اجاگر کیا جا رہا تھا اور پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا تھا. ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے پچھلے کچھ دنوں میں اسرائیل نے جو حرکت کی, لبنان کے اوپر اٹیک کیا اور سبوتاژ کرنے کی کوشش کی مذاکرات کے مراحل کو, لیکن پاکستان کی جانب سے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا گیا. پاکستان نے کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں وہ انہوں نے ایران کا دورہ کیا, وہاں پہ انہوں نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے اہم ملاقات کی. عباس عراقچی سے ان کی ملاقات ہوئی جس میں اہم امور جو ہیں وہ ڈسکشن جو ہے اس حوالے سے کی گئی اور پھر وہ راضی ہوئے. ابھی بھی جو مذاکرات ہیں اس میں اس سے کچھ دیر پہلے ہم تجزیہ کاروں سے بھی بات کر رہے تھے, وہ بھی یہی ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ نہایت اہم ہے اس حوالے سے اور پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. بالکل ٹھیک آپ مارکا بالکل بجا فرما رہی ہیں. بالکل ابھی جو ہے کانفرنس ہال میں جب وزیراعظم شہباز شریف آئے تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ جب واپس جائیں گے تو ہمارے پاس معاہدے کی زبردست دستاویزات ہوں گی. پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف وہاں موجود ہیں. انہوں نے مذاکراتی عمل کے آغاز سے قبل جو ہے وہ گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کی معتبرانہ قیادت کی وجہ سے مذاکرات جو ہیں وہ ممکن ہوئے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سارے عمل کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار بھی قابل تحسین ہے جنہوں نے اس کے لیے ان تک محنت کی. جبکہ شہباز شریف نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں جب ہم واپس جائیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک معاہدے کے زبردست جو ہیں وہ دستاویزات ہمارے پاس موجود ہوں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی پیچھے نہ رہے. انہوں نے پھر ایک بار جو ہے پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کھل کر تعریف کی. انہوں نے بھی کہا کہ سارے معاملے میں ان دونوں شخصیات ہیں ان کا کردار بہت ہی شاندار رہا. اگر صدر ٹرمپ کی بات کی جائے تو وہ تو بار بار جب کوئی ٹویٹ کرتے ہیں, جب کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں ہمارے کیا, تو وہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو وہ ہیں وزیر اعظم ہیں وہ بہت شاندار شخصیت کے مالک ہیں. پاکستانی فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بھی بہت ہی شاندار جو ہے وہ بالکل ایسے فیلڈ مارشل ہیں, میں انہیں پسند کرتا ہوں. انہوں نے باقاعدہ پسندیدہ فیلڈ مارشل کا جو ہے وہ لقب بھی دیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو. اور دیکھا جائے تو وہ بنتا بھی تھا. جس طرح سے پاکستان نے انتھک محنت کی, جس طرح سے وفاق وزیر داخلہ محسن نقوی نے اہم رول پلے کیا, بار بار ایران کے دورہ تہران کا دورہ کر کے ایرانی قیادت کو جو ہے وہ منایا کسی طرح سے کہ ہم مذاکرات میں جو ہیں ہمارے ساتھ چلیں, مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. دیکھیں جنگوں میں کچھ نہیں پڑا ہوا, نقصان ہوتا ہے. مشرق وسطیٰ جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے, دنیا جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, تو بیٹھ کے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں. تو آج انشاءاللہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور قطر کے ثالثی کے طور پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی معاہدہ جو ہے وہ نکل آئے گا. بالکل. اس کانفرنس ہال میں ملاقاتوں کے دوران جے ڈی وینس نے لبنان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے اور ایران کے مثبت کردار کا خواہاں بھی ہے. تو جو ڈیڈ لاک تھی مریم وہ لبنان کے حوالے سے بھی تھی, کیونکہ اس سے پہلے جب یہ ایک مرحلہ آیا تھا جب ایران کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ لبنان کو بھی شامل کیا جائے, لیکن امریکہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ تو ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ محاذ ہے, اور اس کے لیکن بعد میں پھر بہرحال اس کو بھی شامل کر لیا گیا. اور پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا بھی کہ اسرائیل جو تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا. اسرائیل کی جانب سے لبنان کے حوالے سے لبنان کے اوپر اٹیک بھی کیے گئے, کچھ وہاں پہ جو تھے بے گناہ لوگ وہ شہید بھی ہوئے, تو جس کی مذمت بھی کی گئی. لیکن پاکستان کی جانب سے جس طرح سے ہم ذکر کریں کہ پش اپ کیا گیا اگین سے, اور پھر جس طرح سے سوئٹزرلینڈ کو مذاکرات کو کنٹینیو کیا گیا, اور وہاں جا کے اب جے ڈی وینس کی جانب سے لبنان کی صورتحال پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. اس سے قبل جے ڈی وینس جو ہیں وہ اسرائیل کو بھی متنبع کرتے رہے, کافی انہوں نے ان کے کھل کر بیان بھی دیے اسرائیل کے خلاف, اور یہ بھی کہا کہ یورپ میں ان کا کوئی الائے نہیں بچا, صرف امریکہ جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو آپ کو انہوں نے کہا کہ ویک اپ,
اور اپنے ارد گرد کا انوائرمنٹ دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے. اس سے پہلے بھی مریم، اس سے پہلے بھی ہم، اگر آپ کو یاد ہوگا، جب امریکی صدر کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی نیتن یاہو کے ساتھ، تب انہوں نے نیتن یاہو کو تب بھی کافی کھری کھوٹی سنائی، تب بھی انہوں نے اس کو ڈانٹ پلائی تھی، یہ بھی کہا تھا کہ تم ناشکرے ہو، اور یہ وہ کافی اس طرح سے باتیں ہوئی. لیکن نیتن یاہو اور اسرائیل کے کردار کے حوالے سے بات کریں تو وہ مطلب وہ اس طرح کی سچویشن چاہتے ہیں کہ جس میں نہ تو پیس ہو، نہ ہی کوئی جنگ ہو، اور یہ جو ایک سچویشن چل رہی ہے وہ چلتی رہے، اور وہ اپنی جو من مانیاں ہیں وہ کرتے رہے. لیکن ظاہر سی بات ہے گلوبلی پریشر بھی ہے، اس میں افریقین جو ہیں وہ بھی بات چیت وہ بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پرامن طریقے سے حل ہو جائے. اور پھر امریکہ بھی اب جو اس تمام تر معاملے سے جو لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی نکلنا چاہ رہا ہے، اس کے بھی ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتے ہیں جو کہ ہم اپنے اکثر تجزیہ کاروں سے سنتے بھی رہتے ہیں. اور بہرحال سارے فریقین جو ہیں وہ امن عمل کے لیے راضی ہیں، اور اب اسرائیل کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے گا، اور کیا بھی جا رہا ہے کہ وہ اس تمام تر جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں ان کا احترام کرے. تو برگنز ٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات، یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف بطور ثالث اس میں شریک ہوئے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر موجود ہیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اور جو ہیں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اپنے وفد کی اس میں نمائندگی کر رہے ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جبکہ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف موجود ہیں، جیریڈ کشنر موجود ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہیں وہ 168 مناب کے نام سے اپنے وفد کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. بالکل ماریہ، آپ نے بجا فرمایا پاکستان کی میزبانی، تاریخی مناظر. بالکل ماریہ پہلے بھی بتا چکی ہیں ہمارے ناظرین کو، امریکہ جو ہے وہ اب نکلنا چاہتا ہے سب سے، کیونکہ دیکھیں امریکہ کا جو نا وہ بہت ہی، اگر دیکھا جائے تو الجھنوں، انہوں نے جنگ جب سٹارٹ کی تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اتنے برے مرتب ہوں گے پوری دنیا میں، مشرق وسطیٰ پہ. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جیسے عالمی منڈی کی بات کی جائے، تیل کی قیمتوں کی بات کی جائے، تو آپ کے سامنے ہے جس طرح سے آپ نے ہرمز بند ہونے کے بعد نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. امریکہ کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب جو ہے وہ کیا اس کا حل کیا نکالا جائے. تو پاکستان نے جو ہے وہ بہترین کردار ادا کیا. پاکستان نے جو ہے وہ ڈے فرسٹ سے، فیب میں یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو پاکستان نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مل بیٹھ کے اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں. دیکھیں لڑنے سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لڑنے سے صرف نقصان ہی ہوگا، وہ جتنا بھی ہو جائے اتنا کم ہے. جو کہ اسرائیل تو چاہتا ہی یہ تھا کہ سب آپس میں جو ہے وہ الجھے رہیں، آپس میں گتم گتا ہوتے رہیں. تو لہٰذا اسرائیل جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس نے اپنا جو ہٹ درمی وہ برقرار رکھی.